بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پہلی زندگی میں ایک بہت بڑے شرابی کبابی تھے۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں کہیں جا رہے تھے کہ ان کو زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا۔ آپ نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کا نام دیکھ کر اس کی تعظیم کے لیے اس کو اپنی آنکھوں سے چوما اور پھر عطر خرید کر اس کو معطر کر کے بلند مقام پر رکھ دیا۔ اسی رات کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشر سے جا کر کہہ دو کہ اس نے ہمارے نام کی تعظیم کی، اس کو معطر کیا اور اس کو بلند مقام پر رکھا۔ ہم بھی اس کو بزرگی عطا فرمائیں گے، اس کو پاک کر دیں گے اور دنیا آخرت میں اس کو بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے کوئی غلط خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے وضو کیا اور نوافل پڑھ کر سو گئے۔ دوسری بار بھی ان کو یہی خواب دکھائی دیا۔ پھر تیسری بار بھی ان کو یہی آواز سنائی دی کہ ہمارا یہ پیغام بشر کے لیے ہے، اس کو پیغام پہنچا دو۔ دوسرے دن وہ بزرگ بشر حافی کی تلاش میں نکلے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی مجلس میں موجود ہیں۔ وہ اس جگہ پہنچے اور لوگوں سے معلوم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں مدہوش پڑے ہوئے ہیں۔ بزرگ نے ان سے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ ان کے لیے ایک پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ بشیر حافی کو بتایا گیا کہ ان کے لیے کوئی پیغام آیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کس کی طرف سے پیغام آیا ہے؟ بزرگ نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ پیغام سن کر ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام تک جا پہنچے کہ غلبہ حق کی شدت میں کبھی اپنے پاؤں میں جوتا تک نہ پہنا۔ اسی لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی کے معنی ننگے پاؤں والے کے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، پس بادشاہ کے بنائے ہوئے بچھونے پر جوتی پہن کر چلنا بے ادبی کے مترادف ہے۔ بغداد میں ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ بزرگان دین کی برائیاں تلاش کرتا رہتا تھا۔ اس کو بزرگان دین سے ایک طرح کا بیر تھا۔ وہ ہر وقت بزرگان دین کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن ایک شیخ صاحب نے دیکھا کہ اس نے اپنی روش ترک کر کے بزرگان دین کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی دولت کا بیشتر حصہ خلق خدا کی خدمت میں صرف کر دیا۔ شیخ صاحب نے اس سے پوچھا کہ اس میں تغیر کس طرح آیا؟ پہلے تو تم بزرگان دین کی برائیاں کرتے رہتے تھے، اب ان کی محفل میں بیٹھے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جو پہلے بزرگوں کے بارے میں سوچتا تھا غلط تھا۔ شیخ صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا؟ تاجر نے کہا کہ ایک دفعہ میں جمعے کی نماز ادا کر دی۔ مسجد میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ نماز کے بعد میں نے ان کو تیزی سے مسجد سے جاتے دیکھا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ شخص جو اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی کہتا ہے، نماز کے بعد ایک ساتھ مسجد میں نہیں رکتا، دیکھو تو ہی جاتا کہاں ہے؟ بشر پہلے ایک نان بائی کے پاس گئے اور اس سے 1 دینار کی نرم نرم روٹیاں خریدی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا مزے ہیں۔ پھر بشر ایک کباب والے کے پاس گئے اور وہاں سے انہوں نے 1 دینار کے گرم گرم کباب خریدے۔ پھر اس کے بعد وہ فالودے والے کے پاس گئے اور 1 دینار کا فالودہ خریدا۔ میں نے سوچا کہ ان کی کیا عیاشیاں ہیں۔ بشر یہ تینوں چیزیں لے کر آگے روانہ ہوئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ ان کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ حضرت سبزہ زار پر بیٹھ کر یہ کھانا کھائیں گے، میں ان کی عیاشی میں مخل کر کے ان کو پریشان کروں گا۔ بشر چلتے رہے اور عصر کے بعد ایک گاؤں میں جا پہنچے۔
وہاں ایک مسجد میں داخل ہوئے. وہاں ایک مریض قسم کا آدمی موجود تھا. بشر نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. میں نے سوچا کہ یہ کھانا کھلا رہے ہیں، لاؤ میں گاؤں کی سیر کر لوں. چنانچہ میں باہر نکل گیا. تھوڑی دیر بعد میں واپس آیا تو بشر موجود نہ تھے. میں نے اس شخص سے پوچھا کہ بشر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ تو بغداد تشریف لے جا چکے. میں گھبرا گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے کہا 40 فرسخ یعنی 5 منزل، فرض کر لیں 300 کلومیٹر. میں تو پریشان ہو گیا کہ میں اتنا لمبا فاصلہ کیسے طے کروں گا. میرے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے اور نہ مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اتنا لمبا فاصلہ پیدل طے کرتا. اس مریض نے کہا کہ وہ اگلے جمعے کو آئیں گے، ان کے آنے تک یہیں قیام کرو. چنانچہ میں 1 ہفتے تک وہیں پڑا رہا. اگلے جمعے کو بشر اپنے ٹھیک اسی وقت مسجد میں آ گئے. انہوں نے اس مریض کو کھانا کھلایا. جب وہ جانے لگے تو مریض نے کہا، اے ابو نصر، یہ شخص تمہارے ساتھ پچھلے جمعے کو آیا تھا اور ہفتہ بھر سے یہاں مقیم ہے، اسے اس کے ٹھکانے پہ پہنچا دو. بشر نے مجھے غصے سے گھورا اور پوچھا کہ تو کیوں میرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے کہا غلطی ہو گئی، معاف کر دے. انہوں نے کہا چلو اٹھو. میں ان کے ساتھ ہو لیا. مغرب سے پہلے وہ اس علاقے میں داخل ہوئے جہاں میری رہائش تھی. انہوں نے مجھے گھر چھوڑا اور کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، اور چلے گئے. جب سے میں نے توبہ کر لی ہے اور ان کی صحبت اختیار کر لی ہے. ناظرین، آپ نے غور کیا کہ تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی سواری کے پیدل. اللہ والوں کے لیے فاصلے سمٹ جاتے ہیں. اللہ جسے نواز دے اس کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. وہ صبح مکے میں ہوتے تو شام کو بصرے میں ہوتے. اللہ تعالی ہم کو اپنے ان بزرگان دین کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خدا حافظ.